چوتھا پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے، تو اسے بھی میں تجوید کے قواعد بتا کر پڑھاؤں گا تاکہ آپ تجوید کے قواعد کو سمجھ کر تجوید کے مطابق قرآن شریف پڑھ سکیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض۔ وسارعوا، دیکھیے سین میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے، او میں یہ جو مد ہے اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں، 3-4 الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ الا لام میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور یا کو نہیں پڑھا جائے گا۔ مغفرتم، غین کو پور پڑھنا ہے اور قلقلہ نہ ہونے پائے اس کا خیال رکھنا ہے۔ فراتم، را کو پور پڑھنا ہے۔ تم، یہاں پر تم میں ادغام ناقص ہو رہا ہے، اسے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ مر ربکم، مر ربکم، یہاں پر ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے، مر میں مر، تو یہاں پر نون کو نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ نون ساکن کے بعد جب حروف یرملون میں سے را آئے تو نون کو را سے ملا کر پڑھتے ہیں بغیر غنہ کے، تو نون کو نہیں پڑھنا ہے، را کو پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے۔ مر ربکم، میم مشدد ہے، میم میں غنہ کریں گے، اور ربکم میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھیں گے جیسے ہم تم کی میم کو پڑھتے ہیں۔ وجنتن، نون مشدد غنہ ہوگا، تن میں اظہار حقیقی ہوگا، اس کو جلد پڑھنا ہے۔ عرضھا، را کو پر پڑھنا ہے، ضاد کو بھی پر پڑھنا ہے۔ حس، یہاں پر ہا کو سین سے ملا کر پڑھیں گے اور یہ الف اور یہ لام، یہ تینوں کو نہیں پڑھا جائے گا، ہا کو سین سے ملا کر پڑھیں گے۔ حس، سماوات، میم اور واو میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والارض میں را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر لام الف وقف کی علامت ہے، اگر یہاں پر وقف کریں گے تو ارض پڑھیں گے، ذات کے اوپر جو پیش ہے وہ پیش سکون سے بدل جائے گا تو ارض ہو جائے گا۔ والارض، اب یہاں پہ دیکھیے را ساکن سے پہلے والارض، ٹھیک، والارض، را کو پر پڑھیں گے اور ضاد کو بھی پر پڑھیں گے۔ دیکھیے وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقین۔ اعدت، عین کو حلق سے ادا کریں گے، للمتقین، قاف کو پر پڑھنا ہے، اور جب یہاں پر وقف کریں گے تو یہ نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ تو اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس۔ الذین، دیکھیں یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن اگر یہیں پر سے پڑھنا شروع کریں گے تو الذین پڑھیں گے، اور اگر یہاں پر آیت میں وقف نہیں کریں گے اور اسے ملا کر پڑھیں گے تو للمتقین الذین پڑھا جائے گا، الذین، لیکن جب یہیں سے پڑھنا شروع کریں گے تو الذین پڑھیں گے۔ تو دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر وقف کر بھی سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ بہتر ہوگا کہ یہاں پر ملا کر ہی پڑھے۔ اگر یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہوتا تو الف کے اوپر زبر لگا ہوتا، یہاں پر ٹھہرنا ضروری نہیں ہے، اس وجہ سے الف میں زبر نہیں لگا گیا ہے۔ تو الذین، دیکھیے الذین، ذال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے،
यूफ़िकूना में नून में इख्फा हो रहा है, कूना यहाँ पर कॉफ को पुर पढ़ना है और यहाँ पर वाव मद्दा है। फिस्सर्रा फ़ा को सीन से मिलाकर पढ़ेंगे, या को नहीं पढ़ना है, और यहाँ पर अलिफ और लाम को भी नहीं पढ़ा जाएगा। फिस फ़ा को सीन से मिलाएंगे, सीन को रॉ से मिलाएंगे, और यहाँ पर रॉ को पुर पढ़ना है। और यहाँ पर जो मद है इस मद को मद्द मुत्तसिल कहते हैं, इसे भी 3-4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। वज़्ज़र्रा वाव को ज़ाद से मिलाकर पढ़ेंगे, ज़ाद को पुर पढ़ना है और रॉ को पुर पढ़ना है। और यहाँ पर जो मद है इस मद को भी मद्द मुत्तसिल कहते हैं। वल्काज़िमीनल ग़ा को पुर पढ़ना है, और मीना में या जो है इस या को या मद्दा कहते हैं। गैन को पुर पढ़ना है, और यहाँ पर या लीन है, या लीन को नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ा जाता है। ग़ा को पुर पढ़ना है। वल आफ़ीना आफ़ीना में अलिफ मद्दा है, फ़ीना में या मद्दा है, ये को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अनिन्नास नून में गुन्ना करना है और अलिफ मद्दा है तो खींचेंगे एक अलिफ के बराबर। और यहाँ पर ता वक्फ़ मुतलक की अलामत है, वक्फ़ करेंगे तो सीन के ज़ेर को सुकून से बदल कर पढ़ेंगे तो नास हो जाएगा, नास। तो हरफ मद के बाद जो यहाँ पर सुकून आ रहा है, इस सुकून को सुकून आरज़ी कहते हैं, वक्फ़ी कहते हैं। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर मद्द आरिज़ वक्फ़ी हो जाएगा, मद्द आरिज़ वक्फ़ी हो जाएगा। इसमें तूल तवस्सुत कसर तीनों जायज़ होता है। नास इस तरह। अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह को पुर पढ़ना है, युहिब्बुल मुहसिनीन। यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा नून में। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम। वल्लज़ीना ज़ाल को बारीक पढ़ना है और यहाँ पर या मद्दा है, इज़ा में अलिफ मद्दा है, फ़अलू यहाँ पर वाव मद्दा है, फ़ाहिशतन में अलिफ मद्दा है, फ़ाहिशतन तन में इज़हार होगा, जल्द पढ़ना है। औ यहाँ पर वाव लीन है, ज़लमू ज़ा को पुर पढ़ना है, और मुँह में जो मद है इस मद को मद्द मुनफसिल कहते हैं। अनफुसहुम नून में इख्फा होगा, मीम अनफुसहुम मीम में इज़हार शफ़वी हो रहा है। ज़करुल्लाह ज़ाल को बारीक पढ़ना है और रॉ को पुर पढ़ना है, और यहाँ पर रॉ को लाम से मिलाकर पढ़ेंगे। वाव ये अलिफ, ये दोनों अलिफ और अल्लाह का लाम, पहला लाम को नहीं पढ़ा जाएगा, इसमें कोई हरकत नहीं है, इस वजह से इसको नहीं पढ़ते हैं। और अल्लाह को पुर पढ़ना है। फस्तग़फ़रू गैन को पुर पढ़ना है और इसमें कलकला ना होने पाए इसका ख्याल रखना है। रू में रॉ को पुर पढ़ना है और यहाँ पर वाव मद्दा है तो एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। लिज़ुनूबिहिम नू में वाव मद्दा है, और यहाँ पर साद है अलामत वक्फ़ की, तो यहाँ पर रुख़सत है, ठहर भी सकते हैं अगर बड़ी आयत है तो। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह। वमन यहाँ पर नून साकिन के बाद या है हुरूफ़ यूमिन में से, तो इसे इदगाम नाकिस कहते हैं, गुन्ना के साथ पढ़ा जाता है। या गैन को पुर पढ़ना है, कलकला ना होने पर इसका ख्याल रखना है, रॉ को पुर पढ़ना है, और ज़ुनूबा नू में वाव मद्दा है, इल्लल्लाह अल्लाह को पुर पढ़ना है। और यहाँ पर अलामत जो है साद है और काफ है, तो सबसे ऊपर काफ है, सबसे ऊपर किफ़ है, तो यहाँ पर जो ऊपर अलामत होती है उस पर अमल किया जाता है, तो यहाँ पर ठहर जाएंगे। किफ़ का मतलब ठहर जाओ। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। वलम
یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے. یصر صاد کو پر پڑھنا ہے، را کو بھی پر پڑھنا ہے، اور رو میں واو مدہ ہے. علا لام میں کھڑا زبر ہے، میم میں الف مدہ ہے. فعلو یہاں پر واو مدہ ہے. وہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے. یعلمون یہاں پر مد عارض وقفی ہو رہا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. اولئک یہاں پر واو کو نہیں پڑھنا ہے، اور لام میں جو مد ہے اس مد کو مد متصل کہتے ہیں. جزاؤہم یہاں پر جو مد ہے اس مد کو بھی مد متصل کہتے ہیں. ہم یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد میم ہے، تو میم کو میم سے ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں، غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ہم مغفرتم، غین کو پر پڑھنا ہے اور قلقلہ نہ ہونے پر اس کا خیال رکھنا ہے. را کو پر پڑھنا ہے. تم یہاں پر ادغام ناقص ہو رہا ہے تم میں. مر ربکم، مر یہاں پر ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے. را کو پر پڑھنا ہے. ہم میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے. وجنات نون میں غنہ ہوگا اور تن میں اخفا ہوگا. تجری جیم میں قلقلہ ہوگا. ری میں را کو پر باریک پڑھنا ہے اور یا مدہ ہے یہاں پر. من کے نون میں اخفا ہو رہا ہے. تحتہل انہارو کے نون میں اظہار ہو رہا ہے اور را کو یہاں پر پر پڑھنا ہے. خالدین خا کو بھی پر پڑھنا ہے. دینا میں یا مدہ ہے. فیہا یہاں پر دیکھیے فیہا یا مدہ ہے اور ہا میں الف مدہ ہے. تو یہاں پر وقف کی صورت میں بھی اسی طریقے سے پڑھا جائے گا جس طریقے سے وصل کی صورت میں پڑھتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. وَنِعْمَ أَجْرُ جیم میں قلقلہ ہوگا. را کو پر پڑھنا ہے. عاملین کھڑا زبر ہے عین میں، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور لینا میں مد عارض وقفی ہے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ.